ڈیئر ویورز، آج ایک بہت بہترین لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، اور پھر اس لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2022 میں جو جنرل لائن کا پیپر ہوا تھا، ایس ایس ٹی جنرل لائن کا، اس میں ایک کوسچن آیا تھا جو اسی لیکچر کے اندر سے ہوگا، اور میں پھر آپ کو جب بتا دوں گا تو پھر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ وہ کوسچن کہاں پہ تھا اور کہاں ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس 2022 اور 2018 کا جو ایس ایس ٹی جنرل لائن کا پیپر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو میں ایک دو دنوں تک اسے پی ڈی ایف میں یہاں شیئر کروں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس لیکچر میں سے وہاں کون سا کوسچن آیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چونکہ بالکل ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اور جو ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے، اس میں سے 2 ایم سی کیو بھی آ سکتے ہیں اور 1 ایم سی کیو بھی آتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ذرا جلدی جلدی اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ لیکچر ہے تو بہت امپورٹنٹ، لیکن آسان اتنا ہے کہ جب آپ اس کو پورے کو سن لیں گے تو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اور آپ کے اندر خود بھی ایڈمنسٹریٹو سکل آ جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن یہ آیا کہاں سے ورڈ؟ یہ ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے، جو لیٹن ورڈ ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی لاطینی لفظ منسٹک سے ڈیرائیو ہوا ہے، اس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں سروسز آفرڈ ٹو ادرس فار دیئر ویلفیئر، یعنی کسی کے ویلفیئر کے لیے سروسز دینا۔ ایکچولی یہ ایڈمنسٹریشن ہے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے ڈفرینس میں جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک براڈر ٹرم ہے، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ امبریلا ٹرم ہے، اور اس کے نیچے جو ایک ٹرم آتی ہے وہ مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے میں نے اسے مینجمنٹ کو پہلے لکھا اور ایڈمنسٹریشن کو بعد میں لکھا، لیکن ڈیفینیشن کے حوالے سے میں ایڈمنسٹریشن کو پہلے ڈیفائن کروں گا اور مینجمنٹ کو بعد میں ڈیفائن کروں گا۔ ایڈمنسٹریشن ایکچولی از کنسرنڈ ود سیٹنگ objectives, policies and strategic direction to guide the organization's overall vision and successes۔ یعنی کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیک بون، وہ تھنک ٹینک کسی بھی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو سیٹ کرنا، یہ بڑے لیول کا کام ہوتا ہے۔ پالیسیز بنانا، یہ بھی بڑے لیول کا کام ہوتا ہے۔ اور اسٹریٹجک ڈائریکشن، آرگنائزیشن کی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسے اسٹریٹجک ڈائریکشن کہتے ہیں۔ یہ جو بڑے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو چلانے والے، جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آ جاتا ہے مینجمنٹ۔ تو یہ کیا ہے کہ مینجمنٹ فوکسز آن ایگزیکیوٹنگ پلانز ہے، ڈائریکٹنگ سورسز یا ریسورسز اینڈ اچیونگ آپریشنل گولز ود اسٹیبلشڈ فریم ورک۔ یعنی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مینجمنٹ ہوتی ہے مشینری جو ایڈمنسٹریشن نے آبجیکٹیوز اور گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا۔ ریسورسز میں ہیومن ریسورسز سب سے پہلی بات ہے کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، اس کے بعد فائنینشیل ریسورسز ہیں، اس کے بعد فیلڈ کے ریسورسز ہوتے ہیں یعنی بلڈنگ وغیرہ۔ تو یہ ان ریسورسز کو کام میں لا کر ایڈمنسٹریشن کی بنائی ہوئی آبجیکٹیو اور پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے
فالو کرتے ہوئے اس کو یعنی پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ مینجمنٹ کا کام ہوتی ہے. سمپل میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اسکول میں جو پرنسپل ہوتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ایجوکیشنل سیکٹریز ہیں یا ہمارے ایجوکیشنل جو منسٹرز ہیں وہ پالیسیز بناتے ہیں, یا جو ایکسپرٹس ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام فیلڈ میں آ کے کام کرنا نہیں ہوتا, وہ پالیسیز اور پلان بناتے ہیں جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اس کے مطابق تو وہ مینیجرز ہوتے ہیں, مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, اور جو مڈل لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا لوور لیول کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کا کام ہے کہ وہ جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے جو ایڈمنسٹریشن کے بنائے ہوئے جو پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا. شاید میں نے یہاں تھوڑا سا آپ کو کنفیوز نہ کر دیا ہو کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں, سمپل سی بات ہے, جو پالیسیز بناتے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات پھر کہہ رہا ہے کہ وائل مینجمنٹ اوورسیز ڈے ٹو ڈے آپریشن, یعنی کہ مینجمنٹ جو ہے یہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو دیکھتی ہے, یعنی جو پلاننگ ہوتی ہے کہ منتھ کے سٹارٹ میں کیا کرنا ہے, جو منڈے آ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے, جو ٹیوزڈے آ رہا ہے, جو وینسڈے آ رہا ہے, جو تھرسڈے آ رہا ہے, جو فرائیڈے آ رہا ہے, سیٹرڈے آ رہا ہے, تو ان کو سب کو جو پلان کر کے کام کی جو تفصیل ہے اس کو ان دنوں میں سیٹ کر کے, یعنی ان دنوں میں ہم نے کیا 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 کرنا ہے تاکہ ہم اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکیں, یہ جو ہے مینجمنٹ ان کو کرتی ہے, رن وے کرتی ہے, انشور کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا آگے آتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پروسیس آف ایڈمنسٹریشن. سب سے اس میں پہلا یہ ایڈمنسٹریشن کا پروسیس ہے, ہائر مینجمنٹ کا میں پروسیس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتی ہے, سب سے پہلے پلاننگ کرتی ہے. ایڈمنسٹریٹرز آئیڈینٹیفائی آرگنائزیشنل گولز, ڈیولپ اسٹریٹجیز ٹو اچیو دیم اینڈ اسٹیبلش پلان فار ایلوکیٹنگ ریسورسز افیکٹولی. اب اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پلاننگ ہے وہ سب سے پہلے تو نا گولز جو ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرتی ہے. گولز کہاں سے وہ سیٹ کرتی ہے, جو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے گولز سیٹ کرتے ہیں, اور یہ گولز جو ہے یہ پلاننگ ہوتی ہے, یعنی پورے سال کی کہہ دیں, 2 سال کی کہہ دیں, 4 سال کی کہہ دیں, 5 سالہ بھی ایجوکیشنل پلاننگ پالیسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کی ٹاپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, آرگنائزنگ کرتے ہیں. دس اسٹیپ انوالوز ارینجنگ ریسورسز. ہاں جی, اب بات آ گئی ہے کہ پلان شلان سارے سیٹ ہو گئے اور گولز بھی سیٹ ہو گئے, اب ان کو اچیو کیسے کرنا ہے, تو بندے چاہیے ہمیں. ارینجنگ ریسورسز میں سب سے پہلے ہیومن ریسورس ہوتا ہے. دیکھیں, ایز پرسنل, فائنانسز اینڈ مٹیریل ان a structured manner to facilitate the achievement of organizational objective. کہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ پرسنل ہائر کرتے ہیں, پھر فائنانس کو ارینج کرتے ہیں اور یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں, اور پھر جو میٹیریل ہوتا ہے, میٹیریلز جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ اسکول کلاس روم, اس کے اندر جو چیئرز, اور اس کے اندر جو وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, چارٹس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزنگ ایک کمیٹی بناتی ہے جو ان ساری چیزوں کو ارینج کر کے پھر جو ہے جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کو کام پہ لگاتی ہے. اس کے بعد ہے اسٹافنگ. اب کیا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ریکروٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو سلیکٹ کرنا, ان کو ایک پروسیس سے گزار کے سلیکٹ کرنا. جیسے آپ لوگ ابھی کوئی ٹیسٹ دیں گے PSC کا یا NTS کا, تو یہ آپ کا ریکروٹمنٹ پروسیس ہوگا, اور ریکروٹمنٹ پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو تب اگلے سٹیپ پہ آپ کی سلیکشن ہوگی. اب جب سلیکشن ہو جائے گی تو اگر آپ SST جنرل لائن کے لیے
سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق آپ کو ٹرین کیا جائے گا. دین who possesses the skills and competencies necessary to carry out organizational task effectively. اب یہ تو تھوڑا سا یہ جو اسٹافنگ کا معاملہ ہے یہاں آئیڈیل قسم کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جب لوگوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے دین ٹرین کیا جاتا ہے دین ان کی اسکلس کو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ اب جو ہم نے ان میں جو انرجی یا جو آکسیجن پٹ کی ہے اس کے مطابق یہ کام کر سکیں گے اور جو آرگنائزیشنل ٹاسک ہے ان کو میٹ کر سکیں گے. اگر تو وہ کرتے ہیں دین وہ کنٹینیو کرتے ہیں, نہیں تو وہ ان کو کہہ سکتے ہیں جی ان کو باہر پھینک دیتے ہیں کہ ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ریکروٹمنٹ پروسیس ہو جاتا ہے دین ہم سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور دین ہماری ٹریننگ ہوتی ہے دین ہمیں کام پہ لگا دیا جاتا ہے. اگلا ہے ڈائریکٹنگ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹنگ چوتھا ہے کس کا, ایڈمنسٹریشن جو پروسیس ہے ایڈمنسٹریٹو پروسیس اس کا چوتھا جو سٹیپ ہے وہ ہے, شاید آپ کو نظر نہ آتا ہوں میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں, تھوڑا اور زوم کرتے ہیں, اب نظر آ رہا ہوگا. ایڈمنسٹریٹو پرووائڈ گائیڈنس. ہاں جی, ڈائریکٹنگ کیا ہے, ڈائریکشن دینا. کون دیتا ہے, ایڈمنسٹریٹرز. پرووائڈ گائیڈنس کس کو دیتا ہے, ہیومن ریسورسز کو. کس کو دیتا ہے, میٹیریل ریسورسز کو. کس کی دیتا ہے, فائنانس کی دیتا ہے. اینڈ لیڈرشپ ٹو امپلائز ٹو انشور دیٹ they understanding their roles and responsibilities and as motivated to perform their task efficiently. یعنی کہ ڈائریکٹنگ سمپل سی یہ بات بتا دے کہ بندوں کو کام پہ لگاتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ آپ کے ذمہ ہے, آپ نے اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے, آپ نے اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹنگ آلسو انوالوز افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ سپرویژن. اب یہ ہے کہ جو ڈائریکٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے, کیا, افیکٹو کمیونیکیشن. افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں تو آپ کی پوری بات کو جو اصل اس کا مین تھیم ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی اگلا سمجھے. اینڈ سپرویژن, اور جو آپ کی سپرویژن میں کام کر رہے ہوں لوگ ان کو کلیئرلی آپ کی بات سمجھ آئے, یہ ڈائریکٹنگ ہوتی ہے. کوآرڈینیٹنگ. This step involves harmonizing the efforts of various individuals and departments within the organization to ensure that activities are aligned with organization goal and objectives. کوآرڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے تلق داری پیدا کرنا یا جو تلق داری ہوتی ہے اس کو قائم رکھنا, کوآرڈینیٹ کرنا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا جی کہ مثال یہ دیتے ہیں جی کہ دو چار بندوں کو ہم بٹھا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ٹاسک ہے آپ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کو جی کل آپ نے چارٹس پہ جو سیل ہے اس کی ڈائیگرام بنانی ہے تو آپ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو جو گروپ لیڈر ہوتا ہے یا جو کوئی ایک بچہ ہوتا ہے یا بچے خود بھی اپنی طرف سے کام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی میں چارٹ لے آؤں گا, دوسرا کہتا ہے میں مارکر لے آؤں گا, تیسرا کہتا ہے جی کہ میں ٹیپ لے آؤں گا, چوتھا کہتا ہے جی کہ میں سیل کی جو ڈائیگرام ہے وہ کہیں سے لے آؤں گا, پانچواں کہتا ہے جی کہ میں بک لے آؤں گا, چھٹا کہتا ہے جی چلیں جی میں کوئی کمپس وغیرہ لے آؤں گا. تو یہ ہوتا ہے کوآرڈینیٹنگ, یہ ہوتا ہے کوآرڈینیشن. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن سے کوآرڈینیٹنگ. اب یہ بھی جو ایڈمنسٹریٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہی جو کوآرڈینیشن ہے اس کو برقرار رکھتی ہیں. سمجھ آ گئی بات میری؟ تو اس کو اس میں کیا ہے کہ اٹ انکلوڈ ریزالونگ کانفلکٹس. اگر ہیومن ریسورسز کے درمیان کانفلکٹس آ جائے یا فائنانس کانفلکٹس بھی ہو سکتا ہے یا میٹیریل کانفلکٹس بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ریزالو کرتی ہے. پروموٹنگ ٹیم ورک اینڈ فیسیلیٹیٹنگ کولیبریشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ہم آہنگی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ ہے اس کا کنٹرولنگ. ایڈمنسٹریٹر مانیٹر پرفارمنس کو مانیٹر کرتا ہے آخر میں جا کے جب یہ سارے چیزیں کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے جی, پلاننگ بھی ہو رہی ہے جی, سب سے پہلے جیسے پلاننگ ہو رہی ہے, آرگنائزنگ ہو گئی ہے جی, اسٹافنگ ہو گئی ہے جی, اس کے بعد جناب والا ڈائریکٹنگ ہو گئی ہے جی, کوآرڈینیٹنگ ہو گئی ہے, اور لاسٹ پہ ہے کنٹرولنگ
کہ اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے، اب ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے. ایویلیویٹ ایکچولی کنٹرول ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو اسٹاف کو ٹاسک دیا تھا وہ فلفل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹرز مانیٹر پرفارمنس، کمپیئر اٹ ود اسٹیبلش گولز اینڈ اسٹینڈرڈس. ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جی چلے میں تھوڑی بزنس مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کنٹرولنگ کو جلدی سے سمجھ جائیں. کہ ہم نے 10 جو ورکر ہیں وہ کام پہ لگائے ہیں، انہیں کہا جی کہ آپ نے 100 کتابیں بنانی ہیں آج دن میں. تو یہ 100 کتابیں اسٹینڈرڈز ہیں یا 100 کتابیں ہماری گولز ہیں. اب کیا ہے، اب ہے مانیٹر. اب جو ریئل پرفارمنس ہے انہوں نے بنائی ہے 80، تو ہم اس کو کمپیئر کریں گے کس کے ساتھ، 100 کے ساتھ. تو ہم کہیں گے جی کہ آپ کی 20 جو ہیں وہ لیس ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ 90 اگر وہ بنا لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ 10 لیس ہیں. تو یہ جو 90 ہے یہ ایکچوئل پرفارمنس ہے. ایکچوئل پرفارمنس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور ایک ہوتی ہے آئیڈیل پرفارمنس اور یا اسٹینڈرڈ پرفارمنس ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ 100 کر رہے تھے لیکن ہم نے کیے یا جو کیا نام ہے جو ورکرز ہیں انہوں نے کیے 90. تو 90 کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے 100 سے. دین ہم کیا کریں گے، اینڈ ٹیک اے کریکٹیو ایکشنز ایز نیسسری ٹو انشور دیٹ آرگنائزیشن آبجیکٹیو آر بینگ میٹ. مطلب کیا ہے کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے جی ہاں جی ورکر کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کریں گے. کیا تھا جی، بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، اچھا جی اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا جی کہیں یہ ہے کہ دن کے کھانے کا ایشو آ گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کیا کہ کریکٹیو میئر لینا، کریکٹیو ایکشن لینا، تاکہ جو ہماری آئیڈیل پرفارمنس ہے اس جو ہماری ریئل پرفارمنس ہے وہ الائن کرے آئیڈیل پرفارمنس ہے. جس میں انوالو امپلیمنٹنگ فیڈ بیک میکانزم، کنڈکٹنگ پرفارمنس ایویلیویشنس. آ گیا ایویلیویشن جس کا میں نے کہا تھا کہ جو کنٹرولنگ ایکچولی وہ ایویلیویشن ہوتی ہے، اینڈ ایڈجسٹنگ پلانس اینڈ اسٹریٹجیز اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. اب ایک اس جو سلائیڈ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ایک کوشچن تھا جو آیا تھا. مینجمنٹ کے 7 سٹیپس بتائے ہیں لوتھر گلک نے، اور کیا بتائے ہیں پوسٹ کارب. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پی سے پلاننگ، او سے آرگنائزنگ، ایس سے اسٹافنگ، ڈی سے ڈائریکٹنگ، سی سے کوآرڈینیٹنگ، او سے نہ سی او سے کوآرڈینیٹنگ ہے، یاد رکھنا ہے. اور آر سے رپورٹنگ ہے اور بی سے بجٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. سی او یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے کہ یہ کوآرڈینیٹنگ ہے، یہ ہے پلاننگ، یہ آرگنائزنگ، یہ ہے اسٹافنگ، یہ ہے ڈائریکٹنگ، اور یہ ہے کوآرڈینیٹنگ، اور یہ ہے رپورٹنگ، اور یہ ہے بجٹنگ، بی سے بجٹنگ. ٹھیک ہے. اب یہ تقریباً سیم وہی چیزیں ہیں، صرف آ سکتا ہے کہ پوسٹ کار پرپوزڈ بائی دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے. کون سے مینیجر نے کیا تھا، تو آپ نے لوتھر گلک کہنا ہے. لاسٹ ٹائم پہ جو آیا تھا ایس ایس ٹی جنرل لائن کا پیپر تھا یا ایس ایس ٹی سائنس کا، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ان پوسٹ کارب آر پریزنٹس، تو وہاں بتانا تھا رپورٹنگ. ٹھیک ہے. رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، کوآرڈینیٹنگ ہو گیا، ڈائریکٹنگ ہو گیا، یہ آپ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. رپورٹنگ ہوگا کہ کیپنگ سپروائزرز اینڈ سب آرڈینیٹس انفارمڈ اباؤٹ دی آرگنائزیشنل پروگریس اینڈ پرفارمنس تھرو ویریس فارمز آف رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. کیا ہے کہ میں مثال یہ دیتا ہوں، ہم ایجوکیشن کی اب مثال لے لیتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ایک آئیڈیل جو پرفارمنس میئر کرنے کا طریقہ ہے وہ جو اوور آل جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو اسکول میں بیٹھا ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ کچھ کمیٹیز بناتا ہے. تو ایک ہوتی ہے ایکیڈیمک کمیٹی. ٹھیک ہے. اس کا کیا کام ہوتا ہے، ایکیڈیمک کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ جو کورس ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، کہ جو ہم نے سلیبس کا جو ورک آؤٹ کیا ہوا ہے یا بریک ڈاؤن آف سلیبس ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو کیا ہے کہ ہم نے کچھ مہینوں پہ، کچھ دنوں پہ، کچھ ہفتوں پہ چیزیں ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں. جو اکیڈیمک کمیٹی ہوتی ہے وہ کلاسز کا وزٹ کر کے ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا ٹارگٹ یہ تھا، اور ہمارے جو اسٹاف نے یا کسی ایک ٹیچر کی اگر بات ہم کر رہے ہیں جو اس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کہ سر کا ٹاسک یہ تھا اور سر نے یہاں تک ٹاسک اپنا کمپلیٹ کیا، یا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا پورے کا پورا، یا انہوں نے ابھی وہ اپنی کمپلیشن جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا اس کے کمپلیشن سے تھوڑا پیچھے ہیں. تو ہم کس کو بتائیں گے؟ ہم بتائیں گے ہیڈ ٹیچر کو. اور یہ ہے رپورٹنگ کا طریقہ کار. ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ بجٹنگ. ویسے تو میرے حساب سے اکثر میں اس سے کنٹراسٹ کرتا ہوں گلیک سے، کہ جو اس نے بجٹنگ لکھا ہے، بجٹنگ ویسے سب سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے جسٹ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بجٹنگ ہوتا کیا ہے کہ الوکیشن آف فائنینشیل ریسورسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے 4 یا 5 سٹیپس ہیں، اس کے 4 یا 5 سیگمنٹس ہیں. تو ہر سیگمنٹ کے لیے کتنا فائنانس ہمیں درکار ہوتا ہے تاکہ ہم اس سیگمنٹ کو اچھے طریقے سے فلفل کر سکیں، یا اس کے لیے جتنے بھی فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے وہ فائنانس ہم اچھے طریقے سے کر سکیں، ایلوکیٹ کریں، تاکہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر جو ہم نے پڑھا ہے، اور یہ سارے کا سارا ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے تھا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. سبسکرائب کا بٹن آپ نہیں دباتے، باقی تو سارا کچھ آپ کرتے ہیں، پورا لیکچر سنتے ہیں، لیکن جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ ہے سبسکرپشن. تو وہ آپ ضرور کریں. بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، لائک کر دیں، کومنٹ کر دیا کریں. میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں اس سے آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی جو میرے اندر خواہش ہے وہ پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ لیکچر ہمارا انشاءاللہ ہوگا تھیوریز آف مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے کہ کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیو میں جو کلاسیکل تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری یا آگے جتنے بھی ہیں، یہ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے لیکچرز کے ساتھ جڑے رہیے. امید ہے کہ آپ اچھا گین کر رہے ہوں گے. آپ کے پاس بھی جو اگر کوئی ایکسپیرینس ہو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ.